میرا فرسٹ سپلیمنٹری سوال یہ ہے کہ اس میں بہت بڑی تعداد نظر آ رہی ہے خالی اسامیوں کی، تو کیونکہ پرنسپل کی تعداد بھی جو ہے وہ بہت اس میں 26 ویکنسیز نظر آ رہی ہیں ویکنٹ، اور ٹوٹل اس میں 2278 154 کالجز میں اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی تعداد ہے جو خالی اسامیاں ہیں. اور دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے کہ میں اگر ڈسٹرکٹ وائز بات کروں تو اگر مثال کے طور پہ میں بات کروں تو میرے اپنے جو نیئرسٹ ہیں کورنگی میں، لانڈی میں جو بوائز کالج ہیں، گرلز کالج ہیں، ان میں ٹیچرز سبجیکٹ وائز نہیں موجود. تو اور جو پرنسپل ہیں ان کو یہی شکایت رہتی ہے کہ ہمارے پاس سبجیکٹ وائز ٹیچرز نہیں ہوتے، کیونکہ اگر کوئی پرنسپل ہے تو وہ تو ان کی ازراہ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ آ رہی ہوتی ہیں، مگر جو ٹیچرز سبجیکٹ وائز ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو نیئرسٹ ہے ہم وہاں جائیں. تو ان کو فل کرنے کے لیے آپ نے جو ابھی بتایا ہے کہ ایس پی ایس سی کی تھرو جو ہے وہ جابز دی جا رہی ہوتی ہیں، تو ان کا ابھی تک آپ نے فل کرنے کا کیا پروسیجر کیا ہے اور ابھی تک کیوں نہیں ہوئی، کب تک ہوں گی، یہ بھی بتا دیجیے گا. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس جو کراچی میں خالی اسامیوں کی تعداد ہے وہ 2000 یہ پریویس جو جب آپ کا سوال تھا اس وقت کے جواب کی فگر ہے. اس وقت لیٹسٹ جو ہے وہ 2543 ویکنسیز اسٹل بھی خالی ہے. ابھی ہم نے جو ریکروٹمنٹ ریسنٹلی کی ہے اس میں جو سبجیکٹ وائز جو آپ ٹیچر کہہ رہی ہیں وہ کافی حد تک ہم اس شارٹیج کو ہم ایڈریس کر لیں گے. ابھی جو 1500 اساتذہ ابھی لاسٹ ایئر ہوئے ہیں، ابھی وہ انہوں نے کالجز جوائن کر لی ہے. 1659 جو ہیں وہ اساتذہ کو آفر لیٹرز مل چکے ہیں، پوسٹنگ آرڈر ابھی ملنے ہیں. کوئی 3200-3300 کے قریب ہم نے کوئی لاسٹ 1-1.5 سال میں تھرو پبلک سروس کمیشن کے یہ پوسٹیں فل کی ہیں پورے پروونس کی. اور اس میں جہاں پہ بھی سبجیکٹ وائز ضرورت ہے ہم نے یہ بھی پالیسی رکھی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈسٹرکٹ عمرکوٹ کا اگر کوئی اس کو مل چکا ہے آرڈر ڈومیسائل پہ، وہ لیکچرر بنا ہے تو وہ اپنی پوسٹنگ جو ہے وہ حیدرآباد میں یا میرپور خاص میں یا تھرپارکر میں لے لیتا تھا اپنی سہولت کی وجہ سے. ابھی ہم نے یہ باؤنڈ کیا ہے کہ جو بھی وہاں پہ ہوگا وہ 3 سال تک نان ٹرانسفریبل ہوگا. وہیں پہ جہاں کا ہے ڈومیسائل جہاں کا ہے وہ وہیں پہ سرو کرے گا. اس سے زیادتی یہ ہو رہی تھی جناب اسپیکر کہ آپ کے جیسے سکھر کا ہے تو سکھر شہر کی جو کالجز ہیں وہاں کے رہنے والوں کی ان سے زیادتی ہوئی کہ سالے پٹ والوں نے بھی آ کے سکھر کے شہر میں پوسٹنگ لے لی. اب سالے پٹ کا کالج کیسے چلے گا یا آپ کے پنے عقل کا کالج کیسے چلے گا؟ تو ہم نے یہ رکھا ہے کہ کم از کم وہ 3 سال جو ہے یا 5 سال تک وہ وہاں پہ سرو کرے گا. اس کے بعد وہ ٹرانسفر کے لیے ایلیجبل ہوگا، اس کی ٹرانسفر کی جائے. یہ ویکنسیز جو پڑی ہوئی ہیں ابھی مزید ہم بھیج رہے ہیں پبلک سروس کمیشن کو کہ ہوپ فلی کہ نیکسٹ فیو منتھس میں جتنی بھی ہمارے پاس سینکشنڈ ویکنسیز ہیں وہ ہم فل کر لیں گے. ابھی بھی 3300 تک ریکروٹمنٹ ہو چکی ہے. کافی شارٹیج آئندہ 2-3 مہینوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ختم ہو گئی ہے، مگر اس کو پھر ری ارینج کرنے کی ضرورت ہے ود ان کراچی بھی. یہ میں آج بھی بتا دوں کہ اس پہ ہم بڑی اسٹرکٹ پالیسی لائیں گے. بہت سے چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی آتے ہیں، ہمارے دوست بھی یہاں پہ ممبران بھی بیٹھے ہوئے، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ پہلے تو ایک فرد کو سہولت دینے کے بجائے آپ اس کالج کے بچوں کو دیکھیں. میرے پاس سفارشیں آتی ہے، صحیح اس کے لیے بڑا دور پڑتا ہے کالج میں. اب دور کہاں پڑتا ہے کہ وہ کہتا ہے سر میں لیاری بہت پڑتا ہے، میں صدر ٹاؤن میں رہتا ہوں، مجھے آپ جو ہے مجھے لیاری بڑا دور پڑتا ہے. اب تو آپ ایسے تو نہیں کر سکتے جناب اسپیکر. اب اس حوالے سے ہمیں ایک فرم پالیسی لانی پڑے گی کہ بھائی آپ جہاں پہ آپ کی رہائش ہے آپ کو ہم وہیں پہ پوسٹنگ ٹھیک ہے دیں گے اگر ویکنسی ہے تو، ورنہ تو ود ان کراچی تو کہیں پہ بھی ٹریول کر کے جانا پڑے گا، وہ جا کے اس کو پڑھانا ہوگا. تو میری بہن کو میں یہ بتا دوں کہ جو ویکنسیز ہیں 3300 کے قریب فل ہوئی ہے. اب مزید ویکنسیز ہم فل کرنے جا رہے ہیں اور بہت جلدی جو ہے یہ شارٹیج نیو اکیڈمک ایئر کے اسٹارٹ سے پہلے اس کو ہم ایڈریس کر لیں گے. جے ایس ٹی اور پی ایس ٹی کی ابھی جو آپ لوگوں نے بھرتیاں کی ہیں تو ان کو بھی نیئرسٹ جس طرح سے آپ نے ترتیب دیا کہ ان کے قریب تر ان کے ٹاؤنز میں ان کی یو سی میں ان کو ہائر کر کے انہیں جابز دی گئی ہیں، تو یہ اس کے لیے آپ کیوں میکنزم نہیں بناتے کہ جو ہے وہ ٹیچرز جو کالجز کے ہوں، پروفیسرز ہوں، ان کو بھی ان کے نیئرسٹ اگر یو سی وائز نہیں ہو سکتا تو ٹاؤن وائز ان کو اسی طرح سے ہائر کیا جائے تاکہ ان کے لیے بھی آسانی ہو اور بچے بھی سفر نہ کریں اور کالجز کا نظام بہتر طریقے سے چل سکے. میری بہن نے وہ بات کی، بالکل ہی ہمیں مشکلات بڑی زبردست آئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم نے یہ پی ایس سی اور جے ایس ٹی کی ہم نے ریکروٹمنٹ کی تھی تو یو سی بیسڈ ریکروٹمنٹ تھی کہ پہلے ان کو اپنی یونین کاؤنسل میں رکھا جائے گا، اس کے بعد اگر تحصیل میں ایڈجسنٹ یونین کاؤنسل
قریبی یونٹ کاؤنسل اور قریبی یونٹ کاؤنسل میں اگر ویکنسی نہیں ہے تو پھر وہ تل کے تحصیل لیول پہ اس کو رکھا گیا. آج تک بھی جو 65 سے 70 ہزار کے ان بٹوین جو ہماری ابھی آرڈرز ایشو ہو چکے ہیں, جو ٹیچرز آئے ہیں وہاں پہ, ہم نے ابھی تک ایک کی بھی ٹرانسفر نہیں کی. ہم نے اسٹرکٹ رکھا ہے کہ آپ کا جب پروبیشن کمپلیٹ نہیں ہوگا تو آپ وہاں سے ٹرانسفر نہیں ہو سکیں گے, ابھی وہیں پہ ہیں. ابھی جناب اس میں کرنا ہمیں یہ پڑے گا کہ ابھی ہم کرنے جا بھی رہے ہیں, کرنا یہ پڑے گا کہ فیوچر کو ہم نے پبلک سروس کمیشن کو بھی ہم نے لکھا ہے کہ اب ہم کالج اسپیسیفک امپلائمنٹ کریں گے. کالج اسپیسیفک امپلائمنٹ مینس آپ کی ایک کالج ہے سکھر کی, تو ہم اس میں دیں گے کہ بھائی یہ جو سکھر کی کالج ہے اس میں ہمیں 4 اساتذہ کی ضرورت ہے اور وہیں پہ رہیں گے, وہاں سے اب تب تک ٹرانسفر نہیں ہوں گے جب تک اس کا پالیسی میں جو ٹائم دیا گیا ہے پروبیشن کا وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی سندھ بیسڈ ہوتی ہے میری ریکروٹمنٹ, پبلک سروس کمیشن دیتا ہے کہ بھئی سندھ میں اتنی اسامیاں خالی ہیں اور یہاں پہ آپ آ کے. کالج اسپیسیفک کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو بھی پتہ ہوگا, وہ سوچ سمجھ کے اسی کالج میں جائے گا. اب تھر کے ہماری کالجز ہیں, میں آپ چھاچروں کی کالج کا ایگزامپل دوں. کھیمے کی یہاں پہ دوست علی رامو بیٹھا ہوگا, کھیمے جو پارک کالج ہے جو باٹر کے قریب بنا ہوا ہے, مہندرے جو پارک کالج ہے, وہاں پہ کوئی جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب ہوگا یہ کہ ہم کالج اسپیسیفک جب ہم کریں گے تو جو بھی اپلائی کرے گا وہ یہ سوچے گا کہ مجھے یہیں پہ اتنے سال رہنا ہے, پھر یہ تگودو نہیں کرے گا, بھاگے گا نہیں, کل اس کو پکڑے گا کل اس کو پکڑے گا کہ آپ چل کے میری ٹرانسفر کروا دیں. تو اب اسی پہ ہم جا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہم نے کیا تو پھر یہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس کو پراپرلی ایڈریس کر پائیں گے. یہ سارا ایکسرسائز لوگ بیٹھے ہوں گے, تنخواہیں لے رہے ہوں گے, اور یہ ہماری پورا کا پورا جو پرپس بچوں کو تعلیم دینے والا ہے وہ سرو نہیں ہوگا. میں وزیر صاحب کا یقیناً جو جواب وہ دے رہے ہیں تو وہ کام کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں, اسے نظر آ رہا ہے, یقیناً قابل تعریف ہے. تو اب میں یہ پوچھنا چاہوں گی جو ابھی کچھ ٹائم پہلے بی پی ایس جو لیکچرر 17 کے تھے ان کو 18 گریڈ میں پروموٹ کیا گیا تھا, تو ان کا کیوں ابھی تک, اس میں جو ابھی انہوں نے آنسر دیا ہے کہ یہ ابھی جو ہے وہ اسامیوں کی پروموشن کا زیر عمل ہے, تو وہ ابھی تک کیوں نہیں کیا گیا تاکہ یہ آگے پروموٹ ہو جائیں اور نیچے اسامیاں جو ہے انہیں پر کر دیا جائے, تو یہ کب تک ہوگا؟ بالکل 17 والے جو ہیں ان کی پروموشن بڑی دیر سے ہوتی ہے, یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. میرے پاس ان کے وفد آئے تھے جو 17 گریڈ میں لیکچررز ہیں, وہ سیکٹری بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے سیکٹریز کو بھی وہ ریفر کیا تھا کہ ان کا آپ ایسا پروسیجر میکینزم بنائیں کہ جو 17 میں. اب ہوا یہ تھا کہ ہمارے پاس ہائر سیکنڈری پہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے 17 گریڈ کا, یہاں پہ لیکچرر کالج سائٹ پہ 17 گریڈ کا ہے. ہوا یہ کہ یہاں پہ 17 سے 18 کی پروموشن ڈیلے ہونے کی وجہ سے بہت سے ایسے ہمارے کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے لیکچرشپ چھوڑ کے جا کے سبجیکٹ اسپیشلسٹ آپٹ کیا ہائر سیکنڈری اسکول کا. وہ اسکول سائٹ پہ چلے گئے کیونکہ وہاں پہ پروموشن جو ہے وہ جلدی ہوتی ہے. یہاں پہ یہ ایشو تھا, مگر ہم نے پروموشن کو بڑا ویگرسلی ہم نے رکھا کہ بھئی ہم جتنی بھی پوسٹیں ہیں وہ پروموٹ ہوتی جائیں, اپر گریڈ میں چلے جائیں, اور نیچے والے جو ہیں ان وہ ویکنسیز کریٹ ہوں تاکہ ہم میرٹ پہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ ہم انٹری دیں وہ جو ادھر آئیں. اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ باٹل نیک آ جاتا ہے, 17 سے 18 میں گیا, 19 کی ویکنسیز بہت کم ہے, کم ہونے کی وجہ سے پروموشن نہیں ہوتی, 20 کی ویکنسیز کم ہے ہمارے یہاں. اس لیے اس طرح ہم نے ایک پیرامڈ کریٹ کیا ہوا تھا نا ہمارے پورے سروس اسٹرکچر میں. میں کالج کی بات نہیں کر رہا, سارے ڈپارٹمنٹ میں بھی یہ سچویشن ہوگی. تو ہمیں وہ ویکنسیز اس طرح مینیج کرنی ہے کہ ایک پروپورشن ہو, پروپورشن سے ہر سال ڈپارٹمنٹ کو اندازہ ہو کہ اس سال مجھے 17 کے کتنے لوگ چاہیے, 18 کے کتنے, 19 کے کتنے, 20ویں کے کتنے. تو ہم ابھی 20ویں گریڈ کے بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ جو انیشل اپائنٹمنٹ 20ویں یا 19 کی بھی ہے وہ بھی پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہم ان کو بھیجیں, وہ بھی ہم ان کو ہم لیں, کہ تاکہ یہ ان کی جو انریسٹ ہے اس پورے ٹیچنگ کیڈر میں اس کو ختم کیا جائے. اس پہ میں نے سب سے میٹنگیں کی ہیں, اور 4th ایئر پہلے فارمولا بنا ہوا تھا, اب ہو سکتا ہے 5th ایئر فارمولا بن جائے کل, تو اس کو ہم بنا کے ایک ریشنلائز کریں گے اس پالیسی کو. یہ ایشو ہے, اس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. سردار صاحب, منسٹر صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ میں ڈی ای او اور ٹی ای او یعنی کہ ڈائریکٹر اور یہ نیچے کے جو بھی بیچ میں سیکشن آفیسر اور ان کے جو مالی اور ایڈمنسٹریٹو جو ساری چیزیں ہیں وہ میں پرنسپل ہیڈ ماسٹر کو اتنا پاورفل کر دوں گا کہ وہ پھر اپنے فیصلے اسکول کے خود کر سکے گا. اچھا سر, یہ 1973 میں بھٹو صاحب کا دیا ہوا سول سرونٹ
امینڈمنٹ سول سرونٹ کی جو ریزولوشن جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کے تحت ہیڈ ماسٹر پاورفل ہوتا تھا، وہ اپنے علاقے کے چپڑاسی، لیب اٹینڈنٹ اور اس طرح کے تمام معاملات کو وہ خود دیکھتا تھا، جس سے تعلیم میں بہتری تھی. اس کو ختم کیا گیا اور اس کو ختم کرنے سے تعلیمی نظام وہ نیچے آتے آتے اس حد تک آ گیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا وہ بہت ہی زبردست پروپوزل تھا، آپ کی وہ میں نے میڈیا ٹاک بھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ سر آپ اس کی ٹائم لائن سیٹ کریں اور آج آپ مجھے آپ اس عوام کو بتائیں کہ آپ کب تک یہ کر دیں گے، تو اس سے بہت بہتری آئے گی. سر بہت شکریہ. جناب اسپیکر، آئیڈیلی ہونا یہ چاہیے کہ ایجوکیشن ایسا کمپلیکس سبجیکٹ ہے کہ اس حوالے سے کالج اور اسکول کو کلب کر کے، جیسے میں نے پہلے ریکویسٹ کی تھی، ایک ڈے فکس کیا گیا تھا اور ڈے پہ میں نے جا کے پوری بریفنگ دی تھی ملٹی میڈیا پہ پریویس اسمبلی میں. ایک ہم نے پریزیڈنٹ یہاں پہ سیٹ کیا تھا اور بعد میں سب ممبران کو اس کو بولنے کا موقع بھی ملا اور لاسٹ میں نے سم اپ کیا تھا اس کو. اب یہ عادل بھائی کا نہیں ہے کہ وہ کالج سے وہ اسکول کی سائٹ پہ چلے گئے اسکولز کے ریفارمز کے حوالے سے. اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسکول بھی میرا ڈپارٹمنٹ ہے تو میں اس کے لیے ریسپانسیبل ہوں، میں آپ کو اس پہ ریسپونڈ کر دیتا ہوں. یہ بالکل زبردست ایک بات ہے جناب اسپیکر کہ ہم نے یہ ریئلائز کیا، ہم نے یہ بات میں ہوتے ہوئے کیا ہوا کہ انتظامیہ مضبوط ہو گئی اور جو ٹیچنگ کیڈر ہے اس کو ویک کیا گیا. جو ہمارا ہیرارکی نارملی یہ ہوتی ہے کہ سب سے پریسٹیجیس پوزیشن ہیڈ ماسٹر اور پرنسپل کی ہونی چاہیے، نہ کہ ایک تعلقہ ایجوکیشن آفیسر یا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کی، کیونکہ وہ ایک ادارے کا ہیڈ وہ ہوتا ہے. دنیا کے سارے ممالک میں جو وائس چانسلر کا پروٹوکول ہوتا ہے وہی وہاں کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا پروٹوکول ہوتا ہے. چانسلر کا جو پروٹوکول ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. ہم نے یہاں پہ اس کو ڈی مورلائز کیا ہے اس پوسٹ کو. ہمارا یہ تھا کہ یہ سسٹم اس طرح نہیں چلے گا. ہم نے پالیسی اپروو کروا لی ہے عادل بھائی، میں آپ کو بتاؤں وہ اس کا ہے کلسٹرنگ، سندھ کلسٹرنگ پالیسی 2023. وہ میں نے 23 میں ہم نے وہ کر لی تھی. 24 والا پورا گیپ جو ہے وہ کیئر ٹیکر والے پیریڈ میں گیا. ابھی ہم امپلیمنٹیشن کے پروسیس میں ہیں. اس میں ہوگا یہ کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایک ہوگا جو کوآرڈینیشن کا رول پلے کرے گا، کوئی تعلقہ ایجوکیشن آفیسر نہیں ہوگا. 1650 یا 60 کلسٹر بنیں گے. ایک کلسٹر میں یہ ڈی سینٹرلائز کرنے کی بات ہے. اس کلسٹر میں کوئی 20 سے لے کے 25 اسکول ایک کلسٹر میں ہوں گے. اس کا ایک ہیڈ چیف ہوگا، چیف ہیڈ ماسٹر. جو ان کلسٹر کا ہیڈ ہوگا اس کا اپنا ڈی ڈی او ہوگا، اس کا اپنا کاسٹ سینٹر ہوگا. ابھی یہ ہے کیا تعلقہ ایجوکیشن آفیسر کا کاسٹ سینٹر ہے. جتنی بھی ہماری پوسٹیں ہیں وہ تعلقہ ایجوکیشن آفیسر کے کاسٹ سینٹر سے نکلتی ہیں. پھر یہ ہوگا کہ کل اپائنٹمنٹ کرنی ہے کراچی کے، آپ سننے کے کیاماڑی کے کلسٹر 10 میں، کیاماڑی کلسٹر 10. اب وہاں پہ 10 ٹیچرز کی ضرورت ہے تو وہ ہیڈ ٹیچر جو ہے اپنے ہی کاسٹ سینٹر سے وہ پوسٹیں نکال کے وہ ایڈورٹائز کرے گا. وہ تھرڈ پارٹی کو بھیجے گا، کسی کو بھی بھیجے، آئی بی اے واٹ ایور جو بھی ڈیسیشن ہو، اس کو بھیجے گا کہ مجھے یہ 10 ٹیچر اپنے کلسٹر میں چاہیے. تو یہ ٹرانسفر اور بھاگ دوڑ کا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا. اب یہ کلسٹرنگ کے بعد ہی میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا پورا جو اسکول ایجوکیشن کا جو نظام ہے یہ ٹریک پہ آ سکتا ہے. اس لیے میں یہ اس حوالے سے چاہوں گا کہ اگر اسمبلی میں نہ بھی آپ رکھیں تو یہ کلسٹرنگ جو پالیسی ہے اس پہ جو بھی انٹرسٹڈ ممبران ہیں تو ان کو میں پریزنٹیشن دینے کے لیے تیار ہوں. ہم اوپر کسی کمیٹی روم میں بیٹھ جائیں گے، ہم کلسٹر کا پورا ماڈل آپ کو بتائیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کلسٹر کا ماڈل ہے، اس میں جو لکوناز ہیں، گیپس ہیں، وہ آپ ممبران ہیں، لیجسلیٹر ہیں، آپ وہ کر سکتے ہیں. تو یہی وہ ہم کرنے جا رہے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ وہ امپاورڈ وہی ہیڈ ٹیچر ہوگا. نوک کے یہ جو افسران ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں فیلڈ آفیسر جنہوں نے آج تک یہ خطر خواہ نتائج نہ ملنے میں اپنی جو رکنے ڈالے ہیں اور جو بھی کام کیا ہے یہ سارا دور ہوگا. وزیر ماشاءاللہ اچھے کام کر رہے ہیں اور عادل بھائی اور وزیر صاحب کی مہربانی سے ہم نے 3 اسکول اپنے علاقے کے گود لیے، مگر وہاں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ وہاں جیسے میں اپنی بات بتاؤں گی، جو میں نے اسکول لیے وہاں ہے 3 اسکولوں میں ہیڈ مسٹریس ہے ہی نہیں. وہاں ٹیچر جو ہے وہ انچارج بنی ہوئی ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ اگر آپ مجھے اس کی وضاحت دے دیں یا اس کے سلسلے میں آپ کیا کاوش کر رہے ہیں تو یہ بڑی ممنون ہوں گی. ہم تھوڑا کالج سے ریٹریک کر کے اسکول سائڈ پہ چلے گئے. اٹس اوکے، اٹس فائن. یہ بھی ایک کوشچن ہے، آج نہیں تو کل تو ایڈریس کرنا ہی تھا نا اس کو، تو آج ہی بہتر ہے. تو یہ جناب اسپیکر یہ جو ممبر صاحبان نے جو اسکول اڈاپٹ کیے اور ہم نے یہاں پہ عادل بھائی نے یہ فلوٹ کیا تھا اور ہم نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ خوشائند بات ہے کہ اگر ہمارے لیجسلیٹر اور پارلیمنٹرینس جو ہیں
وہ اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی کے، ویسے تو سارے اسکولس کے ریسپانسبل ہیں، سارے اسکول ان کو اڈاپٹ کرنے چاہیے، بچوں کو بچہ سمجھنا چاہیے اپنا بچہ، مگر کم از کم لیٹس اسٹارٹ وتھ کہ ہم پائلٹ کریں کہ 3 اسکول سے ہم اسٹارٹ کریں کہ 3 اسکول وہ اڈاپٹ کریں۔ یہ اڈاپشن کا مرحلہ کافی حد تک کامیاب بھی گیا ہے کہ 100 کے قریب، 100 سے زیادہ، ابھی لیٹسٹ میں نے کل نہیں دی ہے فگر، مگر جو 100 کے سے بھی زیادہ ممبران نے اپنے اسکولس دے دیے ہیں، وہ نوٹیفائی ہوئے ہیں۔ میری بہن یہ ضرور ہوتا ہے، میں آپ کو بتا دوں، ٹرانزیشن کا جو بھی عمل ہوتا ہے، کوئی چیزیں بدتری سے بہتری کی طرف جاتی ہیں یا نیا اسٹیپ جب اٹھتا ہے تو اس میں تھوڑی بہت رکاوٹیں ضرور آتی ہیں۔ میں ایگری کرتا ہوں آپ سے، جو آپ نے اسکول سے اڈاپٹ کیے ہیں وہاں پہ اگر ہیڈ مسٹریس کا ایشو ہے آپ مجھے نام نامینیٹ کر کے دیں گے، کیونکہ کل اس اسکول کی ریسپانسبلٹی ایک ہیڈ ماسٹر کی ہوگی اور دوسری آپ کی ہوگی، کیونکہ آپ اس کو اڈاپٹ کیا ہے، آپ نے، آپ مانیٹر کر رہی ہیں۔ آپ جو بھی نام دیں گے وہ آپ میرٹ پہ سلیکٹ کر کے آپ نام دے دیں۔ یہ ہوا، یہ ہوگا ضرور۔ ہمارے پاس 41,000 اسکولس ہیں، ہر جگہ پہ ہیڈ ماسٹر کی کوئی 18 کی 17 کی پوسٹ نہیں ہوگی، کہیں پہ ہوگی کہیں پہ نہیں ہوگی، تو ہمیں کام چلانے کے لیے جونیئر کو بھی لک آفٹر چارج دینا پڑتا ہے۔ تو آپ اس پہ دیکھ کے سوٹیبل گریڈ وائز جو آپ کو بہتر لگے آپ ہمیں نام دیں گے، کیونکہ یہ وسیم صاحب بیٹھ کے بات نہیں کی جاتی پارلیمنٹ، جو نوٹیفائی نہ کریں، دیکھیں اس طرح بات نہ کریں۔ ایڈاپشن جو نوٹیفائی ہو چکی ہے، جو اڈاپٹ اسکول ہو چکے ہیں، کافی نوٹیفائی ہو چکے ہیں، سبمٹ بھی ہوئے ہیں، میں آپ کو وہ شیئر بھی کر دوں گا، جو بھی ڈیٹیل لے کے کر دوں گا۔ جو نہیں ہوئے ہیں وہ ہو جائیں گے کل، کیونکہ یہ اسمبلی پہ کھڑے ہو کے کمٹمنٹ کیے وہ تو ڈیفینیٹلی ہونے ہیں۔ جو اس پہ ایشوز ہیں ٹی آرز کے، وہ علی بھائی ہم ساتھ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے اس کو ہم ریزالو کر لیں گے۔ یہ یکساں تعلیمی نظام ضروری ہے، پرائیویٹ اور گورنمنٹ کا جو فرق آ گیا ہے، یہ اس کو ہم ختم کرنے کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ ہم اپنے صوبے سے کیوں نہ اسٹارٹ کریں؟ ہمارا صوبہ سندھ جو ہے، اس کے لیے ہمیں اسٹارٹ یہیں سے کیوں نہیں لینا چاہیے؟ یہاں سے آپ جو ہے کیوں نہیں کوئی اس پہ پالیسی مرتب کر رہے ہیں یا کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں تو آپ ضرور بتائیے۔ خواہش تو میری بھی یہی ہے کہ تعلیمی نظام یکساں ہو۔ اب یہ بہت بڑی ڈیبیٹ بھی ہے اور پالیسی لیول کا کوسچن بھی ہے کہ آئین میں کوئی ڈسپیرٹی نہیں ہے۔ آئین کے آرٹیکل 25A میں کلیئرلی کیٹیگریکلی لکھا ہوا ہے کہ 5 سے 16 سال کا بچہ اس ملک میں لازماً پڑھے گا اور مفت میں پڑھے گا۔ یہ میرا سوال جناب اسپیکر، بہن بھی میں آپ کہہ رہا ہوں، تھوڑا غور سے بھی آپ سن لیں۔ آئین میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہاں پہ 5 سے 16 سال کا بچہ پیسے دے کے پڑھے گا، مگر ہمارے یہاں ایجوکیشن سیکٹر ایز اے اسٹیٹ، پوری ریاست کی، میں پاکستان ملک کی بات کر رہا ہوں، بدقسمتی سے پرائورٹائز سیکٹر نہیں رہا ہے۔ آج بھی یہ آئین کی جناب اسپیکر 25A کی آپ بتا سکتے ہیں، کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے یا کوئی ہمیں کوئی کانسٹیٹیوشن لائر بتا سکتا ہے کہ یہ ریمپنٹ وائیولیشن، فلیگرنٹ وائیولیشن ہے یا نہیں ہے۔ آئین کہتا ہے 5 سے 16 سال کا بچہ مفت میں پڑھے گا اور لازمی پڑھے گا۔ 42 لاکھ بچے پیسے دے کے سندھ صوبے میں پڑھ رہے ہیں، 1 کروڑ سے زیادہ بچے پیسے دے کے پنجاب میں پڑھ رہے ہیں، 30 لاکھ سے زیادہ بچے پیسے دے کے KP میں پڑھ رہے ہیں، اور 15 لاکھ سے زیادہ بچے پیسے دے کے بلوچستان میں پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے پاس جو اویلیبل، جو اس وقت ہم گورنمنٹ میں جن کو ایڈجسٹ بچوں کو ہم کر رہے ہیں، یہ کوئی مسئلہ سندھ صوبے کا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی 14 سال میں یہ کیا، 15 سال وہ کیا۔ یہ ریاست سے، یہ ہمارے ملک سے ایک سوال ہے، اس کو ایڈریس چاہے اپوزیشن لیڈر کر لے یا کسٹوڈین آف کر لے۔ میں غریب بندہ ہوں، میں فقط حقیقت بیان آپ کے سامنے کر سکتا ہوں۔ تو ریئلٹی یہ ہے کہ اتنے بچے پیسے دے کے پڑھ رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ یکساں نظام کہاں سے آئے گا؟ ایجوکیشنل اپارتھائڈ، میں ایک ورڈ یوز کرتا ہوں، جیسے ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائڈ ہوئی تھی، ایجوکیشنل اپارتھائڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک بچہ جو ہے وہ غریب بیٹھا ہوا ہے دیہات میں، اس کے چیئرز کے بھی ہم پیسے مشکل سے اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، ڈیسک کے۔ ایک بچہ جو ہے وہ 1.25 لاکھ روپے دے کے، 1.5 لاکھ روپے دے کے ڈیفنس کے کسی ایلیٹ اسکول میں جو ہے وہ پڑھ رہا ہے وہاں پہ۔ تو یہ ایجوکیشنل اپارتھائڈ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور جتنے بچے پیسے دے کے پڑھ رہے ہیں اتنے بچے اسکولوں میں بھی نہیں ہیں، اسکول سے بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ اٹھائیں پاکستان کی ٹوٹل بجٹ، سندھ صوبے کی جناب اسپیکر جو اسمبلی دیتی ہے بجٹ مجھے، میں اس بجٹ کی بات کر رہا ہوں، آپ جو مجھے دیتے ہو وہ آپ بجٹ آپ اٹھائیں، اور میں 42 لاکھ بچوں کی ٹیوشن فیس جو ہے آپ بجٹ میں ڈالیں۔ اگر سندھ حکومت کی بجٹ آپ کی پوری اس پہ صرف نہ ہو گئی، میرے خیال میں جواب میں بھی 100 سوال چھپے ہوئے ہیں۔